الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرات محترم، الحمدللہ ہمارا سلسلہ قرآنی واقعات کے اندر ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس کے متعلق ہم نے باتیں سماعت کی تھی۔ آج مزید ہم اس عصا کے بارے میں، اس معجزات کے بارے میں ہم ذکر خیر کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ ایک دفعہ اژدہا بن گیا۔ وہ کیسے بن گیا؟ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے اس نے جادوگروں کو جمع کیا۔ اب کیا ہے، اس میلہ کے اژدہا میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف بڑے بڑے جادوگر تھے، بڑی تعداد تھی جادوگروں کی جو اپنا ساتھ سامان بھی لے کر آئے ہوئے تھے، اور ان جادوگروں کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر توکل، یقین کامل اللہ کی ذات پر کہ آپ اکیلے ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادوؤں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا، تو جب وہ رسیاں پھینک دی گئیں تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان کے اندر وہ گھومنا شروع ہو گئیں۔ اب پورے مجمع کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا، بغدڑ مچ گئی، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس کے بعد فرعون، اس کے تمام جادوگر اپنے اس کرتب سے بہت خوشیوں کا مظاہرہ کر رہے تھے، تالیاں بج رہی تھیں، اور پورے مجمع کے اندر خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، اور وہ اپنی خوشی اور شادمانی کے لیے تالیاں بجاتے جا رہے تھے۔ تو اتنے میں اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی وہ مقدس لاٹھی، اپنا وہ عصا مبارک ان سانپوں کے درمیان میں آپ نے ڈال دیا، تو یہ لاٹھی بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگروں کے جتنے وہ جو سانپ تھے سب کو نگل گیا۔ اللہ، یہ سب کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدہ میں گر گئے اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ آپ کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا، یہ اس کا معجزہ تھا۔ یہ سارا واقعہ قرآن پاک کے اندر تفسیر کے ساتھ موجود ہے۔ اس عصا مبارک کا دوسرا معجزہ کہ آپ کے جو ہاتھ میں عصا مبارک تھا اس سے پانی کے چشمے کیسے جاری ہوئے۔ سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے، اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ اور تسلط سے آزاد کروائیں۔ چنانچہ آپ اپنے ساتھ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگ ہمت ہار گئے، حوصلہ ہار گئے، اور ان لوگوں نے جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اب یہ اللہ کی نافرمانی تھی، اللہ کا حکم تھا ان کے ساتھ جہاد کریں۔ اس نافرمانی پر اللہ رب العزت نے اس بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ سزا دی کہ وہ 40 سال تک اس میدان طی میں
بھٹکتے اور گھومتے پھرتے رہے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ اس میدان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیاہ میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے، پانی بھی میسر نہیں تھا، جب وہ تڑپنے لگے، پانی بھی پینے کو نہیں مل رہا تھا، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان لوگوں کے لیے کھانے کے لیے من و سلوہ اتار دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ من و سلوہ کیا تھا؟ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا، اور سلوہ روسٹ کی ہوئی بٹیریں تھیں۔ سبحان اللہ، یعنی تیار شدہ وہ گوشت ان کے لیے اللہ کریم کی طرف سے حلوہ شریف تشریف لے آیا جو آسمان سے اتارا گیا۔ پھر کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بے تاب ہونے لگے کہ اب ہم نے یہ اتنا کچھ کھا لیا، اب ہمیں پیاس ستا رہی ہے، اب ہم نے پانی بھی پینا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمیں پانی کی اشد ضرورت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا وہ عصا دے مارا، اپنی لاٹھی کو اس پتھر کے اوپر آپ نے مارا، جس پتھر کے اوپر آپ نے اپنی لاٹھی کو مارا اس پتھر سے 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ، یعنی 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے، اپنی سواریوں کو بھی پانی پلانا شروع کر دیا، جانوروں کو بھی پانی پلانے لگے۔ اب پورے 40 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جو عصا اور پتھر کے ذریعے یہ جو معجزہ کا ظہور ہوا تھا، یہ سارا واقعہ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو اگلی بات جو آپ کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا کہ آپ کے اس ڈنڈے شریف کی برکت سے دریا نے بھی راستہ دے دیا۔ بات کچھ یوں تھی، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ اپنی شیطانی حرکتوں سے باز نہ آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو طرح طرح کے معجزات بھی دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ اور اپنی سرکشی میں شیطانی کاموں میں وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اور بنی اسرائیل چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کرتے تھے، جس پر وہ مومنین پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتا تھا۔ اس دوران ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کریم کی طرف سے پیغام آتا ہے، وحی اترتی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات کے وقت مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات کے وقت مصر سے روانہ ہو گئے، اور جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے اور ظلم و ستم کا نشانہ بنیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خون خوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا سمندر تھا، اور وہ بہت زیادہ پریشان تھے اور دریا کی موجوں کی طرف بھی دیکھ رہے تھے اور پیچھے خون خوار لشکر کو بھی دیکھ رہے تھے۔ اس پریشانی کی عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے مطمئن تھے، آپ ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے، وہ بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی دریا کے اوپر ماری تو فوراً دریا کے اندر 12 سڑکیں بن گئی۔ سبحان اللہ، 12 راستے بن گئے، 12 سڑکیں بن گئیں، اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار ہو گئے، دریا کے دوسری طرف چلے گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا تو اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکر سمیت ان سڑکوں پر چل پڑا، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور ہی تھا۔ مگر جب فرعون اس کا لشکر دریا کے درمیان میں پہنچتا ہے
تو اچانک وہ دریا کا پانی آپس میں مل جاتا ہے اور موجیں مارنے شروع ہو جاتا ہے اور ساری وہ سڑکیں ختم ہو جاتی ہیں اور فرعون اپنے لشکروں سمیت اس دریا میں غرق ہو گیا۔ اور اللہ کریم نے اس پورے واقعہ کا ذکر قرآن پاک کے اندر فرمایا۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کر دیجئے، کمنٹ باکس میں پیاری سی رائے کا اظہار بھی کر دیجئے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ قرآنی واقعات آپ ذوق شوق کے ساتھ سماعت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ علم دین سیکھنے سکھانے کا بہت سنہری موقع ہے اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، علم میں اضافہ بھی ہوگا جب ہم قرآنی واقعات کو ذوق شوق پیار محبت سے سنیں گے۔ اگلے واقعے تک، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔